قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد باسط المعروف جامعہ، محمد صاحب الاحسان والکرم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم. نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، سارے قرآن کو پڑھ جائیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے احکام نظر آئیں گے، یا نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اسوہ حسنہ کے عنوانات اور مضامین نظر آئیں گے. خون کا پیاسا دشمن ابو جہل کھڑے ہو کے اتنا پوچھ لیا کہ اے عبداللہ کے یتیم، تمہارے پیاس کیا دلیل ہے نبوت کی، کیا دلیل ہے رسالت کی؟ یہ کہنا تھا کہ نبی خاموش، وحی الہی کے بغیر کلام نہ کرنے والا نبی ہمتن گوش. فضائیں رک رک کے سننے لگیں اور ستارے جھک جھک کے دیکھنے لگے، اور یقیناً ارواح انبیاء سمٹ کے قریب آ گئی ہوں گی، اور یوسف ملاحظہ کر رہے ہوں گے، عیسیٰ اور موسیٰ مشاہدہ کر رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ جب ہمیں اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا پڑی تو کسی کو عصا کا سہارا لینا پڑا اور کسی کو ید بیضا کو دلیل کے طور پر پیش کرنا پڑا. آج دیکھتے ہیں کہ ہمارا سردار تاجدار ختمی مرتبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. ناظرین، نبی چاہتے تو سورج کو بلاتے تو سورج گواہی دیتا، چاند کو بلاتے تو چاند گواہی دیتا. وادی ابو قبیس کا ذرہ ذرہ کلمہ پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتا. لیکن آپ نہ سورج کو بلاتے ہیں، نہ چاند کو طلب کرتے ہیں، اور نہ کوئی اور معجزہ دکھاتے ہیں، بلکہ وہ بات کرتے ہیں کہ سب انبیاء بھی حیران کھڑے ہوں گے اور قیامت تک انسانیت بھی ورطہ حیرت میں ہے. اور آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے تو گویا قرآن بنتا جا رہا تھا. آپ نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں گزار چکا ہوں تم میں زندگی کا طویل حصہ، ابھی بھی تمہیں شعور نہیں آیا. میں انہی مکہ کی گلیوں میں بھرپور شباب کا مالک ہوا، میرا بچپن تم میں گزرا، میرا لڑکپن تم میں گزرا، لیکن کیا میں کہیں بھٹکا؟ میں کیا جو میرے اسوہ اور میری سیرت کے معیارات ہیں اس میں کہیں کوئی چیز کمپرومائز ہوئی؟ عرب کے سردار دانتوں میں انگلیاں لیں، سر جھکائے، آنکھیں نیچی کیں اور کہا کہ اے عبداللہ کے یتیم، ہم نے آپ میں امانت اور دیانت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. ناظرین، یہ توجہ طلب بات ہے کہ امانت کا تعلق کردار سے ہے اور صداقت کا تعلق گفتار سے ہے. گویا عرب کی وہ سوسائٹی اور مکہ کا وہ ظلم کدہ اور وہاں کا ماحول بھی اس امر کی گواہی دینے پر مجبور تھا کہ اے عبداللہ کے یتیم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ آپ کے کردار میں کوئی شک ہے اور نہ آپ کے گفتار میں. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ، جس کو قرآن پاک نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رول ماڈل ہے. آج ہم اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح اکتساب فیض کر سکتے ہیں، اور اس اکتساب فیض نہ کرنے کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں کہاں کہاں کمی اور کجی ہے، اس پر بات کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ معتبر علماء کرام موجود ہیں. میں ان کی طرف جانے سے قبل آج کا اسم گرامی آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. القیوم، کارخانہ عالم کو سنبھالنے والا. اکابرین کہتے ہیں کہ یہ اسم جو ہے یہ اسم اعظم ہے، اور جو اس کو کثرت سے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں سے سرفراز کرے گا. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد فاروق القادری صاحب. آپ ان کی شخصیت سے، فکر و فن سے آگاہ ہیں. اور ہمارے ساتھ دوسری بہت معتبر شخصیت مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب. آپ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد کے خطیب ہیں اور آپ کے
محراب و منبر پر متمکن ہیں، اور آج بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقیدتوں اور عادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان عارف بٹ صاحب۔ مفتی صاحب، اسوہ ماڈل ہے، اور اس میں اسوہ کاملہ نہیں کہا گیا، اس میں اسوۃ حسنہ۔ میں چاہوں گا کہ اس آج کے ہمارے مضمون اور موضوع کے حوالے سے ہمیں اجمالاً ایک بیان جو ہے وہ عطا فرما دیں، اور اس کے بعد پھر ہم مختلف جو سوالات ہیں اس کے ذریعے آپ دونوں شخصیات سے اکتساب فیض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور مسلم امہ کی زندگی اور مسلم امہ کی بقا اور مسلم امہ کا عروج اور مسلم امہ کی کامیابی کا دار و مدار ہی اس ون پوائنٹ ایجنڈے پر ہے، سبحان اللہ، اور وہ یہ ہے دامن مصطفیٰ سے وابستگی اور سیرت طیبہ پر پورے اخلاص کے ساتھ اور جامعیت کے ساتھ عمل پیرا ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلم امہ کا یہ اعزاز ہے، یہ سعادت ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، کسی مذہب کے پیشوا اور مقتدا کی سیرت محفوظ نہیں ہے، واہ، اور اگر کہیں ہے تو وہ مدلل نہیں، اس کا کوئی اس کے پیچھے کوئی دلائل نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی تحقیق نہیں کہ اس پیشوا کی حالات زندگی، ان کے طور اطوار، ان کے قلبی اور ذہنی رجحانات، ان کی فکری موشگافیاں، وہ کچھ بھی محفوظ یعنی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تخصصات میں سے ایک یہ بھی خاص بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ پوری تحقیق اور سند کے ساتھ آپ کی ولادت سے لے کر رحلت تک کے سبحان اللہ، ہر لمحے کا ایک ایک جزیہ محفوظ ہے۔ واہ پڑھنے والا یوں محسوس کرتا ہے جیسے میں دور نبوی میں کہیں گھوم رہا ہوں، واہ 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 واہ، اس کے سامنے حیات نبوی کا ایک ایک حصہ یوں ہوتا ہے جیسے اس کے سامنے سب کچھ واقع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ امتیاز اور یہ خصوصیت اور یہ اختصاص صرف اور صرف آقا دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیگر جو مذاہب کے مقتدیان ہیں یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام یا دیگر جو غیر الہامی مذاہب ہیں، ان کے مقتدیان کے جو اسوے ہیں وہ اسوے تو ضرور ہیں لیکن حسنہ نہیں ہیں، واہ، یعنی اکمل یا کامل اور مکمل نہیں ہیں۔ ایک کی زندگی میں اگر روحانی پہلو غالب ہے تو معاشرتی اور معاشی اور اقتصادی پہلو وہاں رہنمائی لینی ہو تو نہیں ملتا۔ اسی طرح اعلیٰ حاضر القیاس دیگر انبیاء اور دیگر مذاہب کے مقتدیان کے اسوے ہیں، لیکن آقا دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی یہ جامعیت ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں آپ کو جس درجے کی رہنمائی چاہیے وہ سیرت طیبہ سے ملتی ہے، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ کی مزید تشنگی نہیں رہتی۔ قرآن واسق حیاتی، قرآن قرآن واسق حیاتی، قرآن۔ نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت طیبہ، اس کے فیضان سے ہم خود کو کس طرح متصف کر سکتے ہیں، اور اگر ہم معاشرت کی بات کریں، معیشت کی بات کریں، حکومت کی بات کریں، ریاست کی بات کریں، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ فرامین اور آپ کا اسوہ ہمیں رہنمائی عطا نہ کرتا ہو۔ اقبال 1931 میں گول میز کانفرنس میں شرکت کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو وہ اٹلی میں رکے، اور وہاں مسولینی جو اطالوی ڈکٹیٹر تھا اس نے آپ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو ملاقات میں اس نے اپنی تحریک کے بارے میں پوچھا کہ میری تحریک کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ ڈسپلن کا اور معاشرت کا اور سویلائزیشن کا بہت بڑا حصہ جو تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو عطا کیا ہے وہ تو نے اپنا لیا ہے،
اور اقبال نے کہا کہ لیکن اگر تو دنیا میں عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کو اپنی کو استحکام دینا چاہتے ہو تو پھر اقبال کا یہ جملہ بڑا معروف ہے. اقبال نے کہا تھا کہ ٹرن یور بیک ٹورڈز یورپ، کہ مسولینی یورپ کی طرف پشت کر لے اور رخ مدینہ منورہ کی طرف کر لے. مسولینی نے کہا کہ مجھے کوئی بات بتاؤ اپنے پروفٹ کی. ظاہر ہے وہ محض عقیدت کی بنیاد پر تو کسی بات کو تسلیم کرنے والا نہ تھا. تو اقبال نے کہا کہ اپنی شہری آبادیوں کو محدود رکھو، اور جب وہ ایک خاص حد سے تجاوز کرنے لگیں تو پھر ان کو وہاں روک کر قریب چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرو. اس نے پوچھا کہ اس کی لاجک اور ریزن کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ جب شہری آبادیاں ایک خاص حد سے تجاوز کر جاتی ہیں تو پھر ان میں بدی کی قوتیں مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور نیکی کے دائیں اور جو کلچرل فورسز ہیں، جو ثقافتی قوتیں ہیں، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ مسولینی سیٹ سے اٹھا اور اس نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور اس نے کہا کہ واٹ این ایکسیلنٹ آئیڈیا. اقبال یہ بڑا اچھوتا خیال ہے. تو اقبال نے کہا کہ سنو، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میرے رسول کی بات ہے جو انہوں نے 1300 سال قبل ریاست مدینہ کی تشکیل کے وقت اس وقت فرمائی تھی جب مدینہ کی شہری آبادی ایک خاص حد سے تجاوز کرنے لگی تھی. تو آپ نے فرمایا تھا قریب چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کرو، اور آپ نے ٹاؤن پلاننگ کہ آپ کی گلی اور سڑک اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ 2 لدے ہوئے بیل اور آج کی اصطلاح میں 2 گاڑیاں گزر سکیں. آپ نے فرمایا کہ آپ مارکیٹ اور مسجد یہ قریب قریب ہونی چاہیے اور یہ شہر کے مرکز میں ہونی چاہیے. اور پھر آپ نے جو ماحولیاتی پاکیزگی ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے مدینہ کے ساتھ ایک سیرگاہ کا اہتمام کیا، جہاں پر آپ نے پھلوں، پھولوں اور سبزے کا اہتمام کیا. اور ناظرین بہت اہم بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک غزوہ پر ایک لشکر کو روانہ کیا تو آپ نے انہیں بطور خاص تلقین فرمائی تھی کہ دیکھو، سرسبز بستیاں ویران نہ کرنا، درختوں کو نہ کاٹنا، سبزے کو برباد نہ کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو، کسی کے ساتھ دغا نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، کسی کو فریب میں مبتلا نہ کرنا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو یہ بھی ہدایت فرمائی کہ بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، اور غیر مسلموں کی عمارات کو منہدم نہ کرنا، اور وہ لوگ جو کلیساؤں کے اندر یا مختلف عبادت گاہوں کے اندر ہوں ان کو بھی کچھ نہ کہنا. میں یہ بات آگے بھی کرتا رہوں گا. اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو پہلو ہیں، یہ سوشو پولیٹیکل تھاٹس جو ہیں جن کو آج ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، یہ آج جب ہم اس مرحلے پر ربیع الاول کے ان پر نور ماحول میں ریاست مدینہ کی تشکیل کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی سیرت، آپ کی تعلیمات ہمیں اس موڑ پر اور اس اہم مرحلے پر رہنمائی اور روشنی عطا کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. مفتی صاحب، عروج، ارتقاء اور بلندی آج ظاہر ہے ہمارا سب سے بڑا خواب ہے، تو اس کے لیے آپ ہمیں کیا روڈ میپ دیتے ہیں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ ریاست مدینہ میں سسٹم اور جو نظام ہے وہ اسوہ رسول کے زیر سایہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیونکہ جب تک جو قوت حاکمہ ہے وہ ریاست مدینہ کے خد و خال کے تابع نہیں ہوگا اور اس کو فالو نہیں کرے گی، ان میں وہ جھلک نظر نہیں آئے گی، پھر رعایا کے اندر اور پبلک کے اندر اسوہ رسول اجتماعی سطح پر پروموٹ نہیں ہوگا اور نافذ نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ افرادی سطح پر ہر فرد کو بحیثیت امتی طریقہ رسول کو فالو کرنا ہوگا اور اس کو اپنی ذات میں اور پھر اپنے بچوں کی تربیت میں، پھر اپنے جو رشتہ داروں اور پبلک لائف ہے اس کے اندر لے کر آنا ہوگا. مفتی صاحب، یہ مشکل کام ہے ذرا، یا اس میں زندگی میں آسانی آئیں گی؟ اسی سے آسانی ہے، مشکلات اس سے ختم ہوں گی. مثلا آپ دیکھیے، بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت خاندانوں میں کہ رشتے مضبوط نہیں ہو رہے. ایون کہ میاں بیوی کا رشتہ بھی اس وقت بڑا کمزور ہو گیا. میں ایک دفعہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اب اس وقت
پاکستان میں طلاق کی ریشو 60 سے 70% چلی گئی ہے، اور اس کا بنیادی وجہ سبب یہ ہے کہ نہ مرد کی وہ تربیت ہے جو اسوہ رسول کا تقاضا ہے، اور نہ ہی بیوی کی وہ تربیت ہے جو اسوہ رسول کا تقاضا ہے۔ دونوں کو جب اس دائرے کا نہیں علم جو ان کی رسپانسبلٹی کا دائرہ ہے، اور اس دائرے میں رہنے کا ذہن بھی نہیں، تو پھر کیسے یہ رشتے مضبوط ہوں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ رشتہ اتنا مضبوط کیا تھا کہ آپ نے سیدہ کائنات کی تربیت ایسے فرمائی کہ جس گھر میں سیدہ کائنات گئی ہیں اس گھر میں 3 دن بسا اوقات کھانا نہیں پکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہاں پر چکی بھی اپنے ہاتھوں سے چلاتی ہیں، ادب پروردہ صبر و رضا، سیاہ گردانوں لب قرآن سرا، علامہ اقبال نے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چکی ہاتھ سے چلاتی ہیں، گھر میں جھاڑو دیتی ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں میڈیا پہ ماڈرن ذہن کی بچیاں کیا باتیں کرتی ہیں ہماری بہنیں کہ ہم نوکرانی تھوڑی بن گئی ہیں شادی کر کے۔ جناب یہ نوکرانیت نہیں ہے، یہ آپ کی وہ ذمہ داری ہے جو ماں باپ کی ایک بنیادی تربیت میں ایک شامل جز ہوتا ہے۔ اور اس کی خدمت کرد را مخدوم شد، کام کے بغیر عزت اور عظمت جو ہے اس کا دیکھیں، تصور۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کی پرورش کی تھی تو ایز اے نوکرانی یا ایز اے نوکر کام کیا تھا؟ نہیں، یہ ماں باپ کی اسلام نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ ان سے بہتر تربیت کوئی نہیں کر سکتا۔ گھر کے ماحول کو اس سے زیادہ خوشگوار کوئی نہیں بنا سکتا جو ایک بیوی کا کردار ہے۔ اب سیدہ کائنات اس گھر میں ہے، مجال ہے کہ ایک دن اور ایک لمحہ بھی سیدہ کائنات نے اپنے شوہر کے سامنے شکوہ کیا ہو کہ جب سے اس گھر میں آئی ہوں یہاں تو روٹی بھی نہیں پکتی، 3 دن بھوکا رہنا پڑتا میں نے تو یہاں افلاس کے علاوہ دیکھا ہی کچھ۔ اور ڈاکٹر صاحب بڑے تشویش کی بات ہے، اب کوئی گھر شاید میری معلومات میں ایسا نہیں ہوگا ہم جیسے لوگوں میں کہ جس کے گھر میں کبھی روٹی نہ پکی ہو، ہنڈیاں نہ پکی ہو، روزانہ کھا کر سوتے ہیں، اور دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے گھر بڑے پڑے ہیں، لیکن شکوہ ختم نہیں ہو رہا، ایک دوسرے پر تان و تشنی ختم نہیں ہو رہی۔ اور پھر بیویوں کے یہ تانے ہیں، ڈاکٹر صاحب دانا عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کو کبھی گرنے نہیں دیتی، ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ اپنے گھر کا اسکیجول ہی ایسا بناتی ہے کہ جتنے شوہر کی آمدن ہے اسی میں گزارا کرنا ہے، اور جن کی خواہشات آمدن سے بڑھ جائے نا وہاں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مسائل بھی پیدا ہیں اور رشتے کمزور ٹوٹنے کی طرف جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ عورتوں کو اور ادھر مردوں کو برداشت کرنے کا حکم دیا، فرمایا یہ نازک آپ گینا ہے، جذبات کی تیز ہیں، تم نے برداشت کرنا ہے۔ تو برداشت سے اور عورتوں کو اپنی ڈومین میں رہ کر مردوں کی نفسیات کو سمجھ کر اور اپنے اللہ تعالیٰ نے جو وسائل دیے ہیں اس میں گزارا کرنے اور قناعت کا ذہن لے کر بہت اہم بات ہے یہ، اور یہ سیرت رسول کا سبب بہت اہم بات ہے، اور یہ بہت ایک کرب بھی ہے اور درد بھی کہ والدین، ہمارا فیملی سسٹم جو ہے توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ والدین جو بچوں کو بنانا چاہتے ہیں بچے وہ بننا نہیں چاہتے، اور بچے جن راہوں پر چل رہے ہیں وہ والدین کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تعلیم ہمارے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور بچوں کا بیگ جو ہے وہ اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ ان کو ABC سے فرصت نہیں ہے۔ تعمیر سیرت اور تشکیل کردار اس کے سوتے پھوٹے تو کہاں سے پھوٹے، مسجد میں جانے کا وقت نہیں ہے، وہ ناطہ کٹ چکا ہے، تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ اور میں مفتی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ ہم نے اپنے اسلوب اور معمولات وہ رکھ لیے ہیں جو ہمارے دین کے اس سٹائل سے مطابقت ہی نہیں رکھتے۔ ہم رات 1 بجے سوتے ہیں، صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، ہماری مارکیٹیں 3 بجے کھلتی ہیں اور رات 11 بجے تک چلتی ہیں۔ اس کے برعکس وہ جو آپ نے بات کی، جو سسٹم اسلام نے ہمیں دیا، وہ آج یورپ میں چلے جائیں تو وہی کچھ ہے۔ جی آج اس کو ہم کس طرح لائیں ادھر؟ دیکھیں جی، ایک تو اس کا طریقہ کار، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا ہر کام دوسروں پہ ڈال دیا۔ واہ، یعنی صبح اسکول بھیج دیا، اور اسکول کا جو ہمارے ہاں جو مختلف ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بگاڑ کا ایک ایسا بنیادی سبب ہے کہ جو ہم خود پیسے دے کر خرید رہے ہیں۔ جی
ایک تو سارے کام ہم نے دوسروں کے ذمہ لگا دیے. صبح ناشتہ نوکرانی کے ذمہ ہے, اسکول چھوڑنا ڈرائیور کے ذمہ ہے, تعلیم اسکول والوں کے ذمہ ہے, ہوم ورک ٹیوشن والوں کے ذمہ وہ ہے, تعلق ڈیولپ نہیں ہو پا رہا, قرآن کی تعلیم قاری صاحب کے ذمہ ہے. تو ہمارے پاس کیا رہا؟ کیا ٹھیک ہے جی, جب ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں. آج جب ماں باپ شکایت کرتے ہیں نا جی معاشرے میں کہ نا ہماری اولاد ہمارے قریب نہیں ہے, تو بات یہ ہے کہ جو ٹائم تھا ان کو قریب کرنے کا اس وقت تو نے ان کو دور رکھا ہے. واہ, اب جب ان کے اندر اپنی خواہشات جنم لے چکی ہیں تو اب تو وہ کبھی قریب نہیں آئیں گے. تو ایک تو یہ بات ہوگی کہ ہم نے بہت سارے اپنے کام جو ہمارے کرنے تھے, کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا کہ ماں کی گود اور گھر جو ہے وہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے, اس کے جو کانسیپٹس, اس کی تربیت میں جو چیزیں اس کے ماں باپ اس کے گھر سے ڈیولپ ہو جائیں گی, بنیادی طور پر معاشرے میں وہ کہیں بھی جائے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے شخص کو تربیت کے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد اپنی منزل تک پہنچنے والے کسی بھی شخص کو سبحان اللہ, اس کو میدان میں کسی بھی جگہ کہیں بھی کھڑا کر دیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, خیرہ نہ کر سکا جلوہ دانش فرنگ, واہ, کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. واہ, جب آنکھوں میں سرما ابتدا سے ہی نور محمد نے رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کی والدہ ماجدہ نے, جب آنکھ میں سرما عشق مصطفیٰ کا, محبت مصطفیٰ کا ڈال دیا, غذا حلال کھلائی, تربیت کے تقاضوں کو پورا کیا, تو اقبال دنیا کی اس زمانے کی, یعنی میں اور آپ جب یورپ امریکہ جاتے ہیں نا جی, تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پل بوسیدہ ہو رہے ہیں, ان کے روڈز مرمت ہو رہے ہیں, ان کی بلڈنگز ریپیئر ہو رہی ہیں. اقبال نے جب دیکھا تھا تو وہ ساری نہیں تھی, واہ, اس نے ان ساری چیزوں کو اپنے عروج پر دیکھا. ہم ان کو ریپیئرڈ شیپ میں ہم دیکھ رہے ہیں. اقبال اس وقت بھی ان کے عروج اور کمال کو دیکھ کر سرمائے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف کہتے ہیں. تو وجہ بنیاد اصل میں جو ہے جب ہم نے اس سے اس کو چھوڑ دیا, اور اس وقت بھی اقبال نے ان کو وارننگ دی تھی کہ بہتر ہے مہو مہر پہ ڈالو نہ کمندے, انسان کی خبر لو جو کہ دم توڑ رہا ہے. اسوہ حسنہ کا ایک اثر اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان میں انسانیت کو پیدا کرنے کی گارنٹی دیتا ہے. سبحان اللہ, کہ جب وہ اپنا لیں گے تو پھر انسان کے اندر جو اس کی انسانیت کا جوہر ہے, جس جوہر کو آبگینہ کرنے کے لیے اور نگینہ بنانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ساری محنت اور زندگی صرف کی ہے, وہ جب اسوہ رسول کریم کے سانچے میں ڈھلے گی تو پھر شاید اقبال کے بقول وہی ہے کہ قاری نظر آتا ہے. قرآن واسق حیاتی, قرآن واسق حیاتی, قرآن. مفتی صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ طلب بھی ہے, تڑپ بھی ہے, اور ہم یہ بات کرتے بھی ہیں کہ یہ رہنمائی اور یہ وابستگی یہ کس طرح پیدا ہو. ظاہر ہے کسی سے رہنمائی کے لیے اس سے تعلق کو مضبوط کیا جانا بنیادی بات ہے, اس سے محبت کا ناطہ ہونا چاہیے. زبانی جمع خرچ تو بہت ہے, اور ہم 12 ربیع الاول کے بعد ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو وہ جو ایک ایکسائٹمنٹ اور جوش و خروش ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ بتدریج وہی ہمارے معمولات بن جاتے ہیں. یہ تعلق اور کمٹمنٹ کہ ہم اسوہ حسنہ کی پیروی کر سکیں, یہ اس کے لیے آپ ہمیں کیا تلقین کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب. اسوہ اس وقت تک اپنی ذات سے نکل کر دوسرے میں منتقل نہیں ہوتا, دوسرا اس وقت تک اپنا نہیں سکتا جب تک اس کے پہنچانے میں, اس کے دیکھنے میں, اس کے محسوس کرنے میں, اس کے اڈاپٹ کرنے میں محبت, اخلاص اور ظاہری جمال کی رعنائی. واہ 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 واہ, کیا کہنے. ہزاروں چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھ کے گزر جاتے ہیں. کچھ چیزیں کلک کرتی ہیں کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں, لیکن ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں, لیکن اس میں بہت کم وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم خریدنا پسند کرتے ہیں کہ یار یہ چیز میرے پاس ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ اور اسوہ کاملہ, اسوہ مبارکہ کی تخصیصات میں سے ہے کہ اس میں جامعیت کے ساتھ ساتھ وہ رعنائی ہے, وہ دل ربائی ہے. سبحان اللہ. اس کے اندر وہ کشش ہے, سبحان اللہ, کہ دیکھنے والے کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم اسے اپنا لو. واہ 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 واہ. آرڈر دینے کی بھی ضرورت نہیں. صوم وصال اس کی مثال ہے, اور سیرت میں کئی مثالیں ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کا, غلاموں کا, امت کا وہ محبت, عشق, دل ربائی اور رعنائی والا تعلق جب بنا تو پھر کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پھر غلام خود ڈھونڈنے لگا کہ مجھے کون سی ادا ملے کہ میں اپنا لوں. وہ کب آتی ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بنیادی طور پر
جو ایک گیپ تھا نا آگے ٹرانسفر کرنے کا، منتقل کرنے کا، جو حجابات تھے بشری، حضور علیہ السلام نے ان کو ختم کیا۔ واہ، وہ کیسے کہ جب یہ دل جو ہے نا جی، اور اس کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، اس کے اندر کسی کا بس جانا، واہ، اس کے اندر کسی کا ڈیرا آ جانا اور اس لیول پہ چلے جانا کہ بس اس کی ہر ادا اپنانے کو دل کرے، سبحان اللہ، یہ بہت سبحان مشکل اللہ، کام ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں، صحابہ اور قیامت تک امت کے لیے اپنے اسوہ مبارکہ کو پہنچانے میں جو اسلوب اختیار فرمایا، میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں مفہوماً۔ سفر پر ہیں، پڑاؤ ہوا ہے، تو صحابہ اعظام نے کام تقسیم کر لیے۔ ایک نے کہا کہ میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے نے کہا میں اس کی کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں اس کو پکاؤں گا۔ وہ جس کے ابرو کے اشارے پر سب کچھ اس کے قدموں میں حاضر کرنے کے لیے موجود ہیں، سب کام تقسیم ہونے کے بعد کچھ دیکھا تو حضور علیہ السلام موجود نہیں ہیں، اور کچھ وقت کے بعد وہ غلام دیکھتے ہیں کہ وہ جسے ہم آقا کہتے اور سمجھتے ہیں، جسے سب کچھ ہم اپنا مان اور تسلیم کر چکے ہیں، وہ اپنے سر پر خشک لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تشریف لا رہا ہے۔ صحابہ اعظام کی کیفیت کیا ہوگی، اور اس دل ربائی، رانائی، محبت اور اس کے ساتھ جو عمل کی طاقت ہے، عمل کی جو طاقت ہے اس اعلیٰ درجے پر ہے کہ جب صحابہ اعظام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم غلام اس خدمت کے لیے کافی نہ تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم سب نے کام تقسیم کر لیے تو میں نے بھی اس میں سے مناسب سمجھا کہ میں بھی چل کے کام کر لوں۔ خندق کے موقع پر ہاں جی، بے شمار مثالیں اس کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے بنیادی طور پر وہ پیغام محبت، دل ربائی، رانائی اور عمل کی قوت کے ساتھ، اخلاص اور پوری طاقت کے ساتھ جب صحابہ اعظام نے اس کو دیکھا تو صحابہ اعظام کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ تم اسے اپنا لو، تم نے اسے اپنانا ہے۔ وہ تو صبح شام محبوب کائنات کی اداؤں کو دیکھنے کے منتظر تھے کہ حضور کرتے کیسے ہیں، اور ایک باقاعدہ ان کا مشرب تھا جی مشرب کہ جہاں جہاں چلتے ہیں، جیسے جیسے چلتے ہیں ان قدموں پہ چلنا، جس درخت کے نیچے سر جھکا کے چلے وہاں سے ویسے چلنا۔ جی میں اس میں عرض کرتا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو کہ صحابہ اعظام کے عمل کرنے کا جو اسپرٹ تھی وہ اس کی لاجک اور اس کے ریزن میں نہیں جاتے تھے، واہ واہ، یہ اس کو اپنانے کا کمال ہے۔ جیسے آپ نے مثال دی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کا سبب کیا ہے، اب اس کا سبب پایا جا رہا ہے تو ہم اس کو کریں، اگر سبب نہیں ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں، نہ صحابہ اعظام کے سامنے صرف یہ تھا کہ محبوب نے کیا ہے واہ، تو ہم نے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ سفر میں بھی نفل نہیں چھوڑتے تھے۔ واہ، سبحان تو اللہ۔ کسی نے عرض کی کہ حضور سفر تو سفر ہے تو آپ سفر میں بھی نفل نہیں چھوڑتے، تو آپ نے فرمایا بھائی میری جو بات یہ ہے کہ تمہاری سوچ اس پر ہے کہ یہ نفل ہیں، میری سوچ اس پر ہے کہ محبوب نے ایک دفعہ پڑھے تو یہ ہے اصل، واہ واہ، وہ ہے دل ربائی، واہ 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 واہ، کہ تم اس کیٹاگرائزیشن میں ہو کہ یہ سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنن غیر مؤکدہ ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ کس لیول نفل ہے، مستحب ہے، یہ کس لیول پر ہے۔ واہ، اسوہ کے عمل کرنے میں جب وہ رشتہ، وہ محبت کا قائم ہو جاتا ہے، پھر بندہ ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف یہ دیکھتا ہے کہ محبوب کی ادا کیسی ہے، سبحان اللہ، بس اس کو اپنانا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا روم جا رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے اور انہوں نے سلام لینا شروع کر دیا۔ ایک بچہ دور سے انہوں نے کہا حضرت ٹھہریے گا، میرا سلام بھی لے کے جائیے گا۔ مولانا نے توقف کیا، وہ آیا، ملا، سلام کیا، روانہ ہوئے۔ ساتھ خادم، اور خادم اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی بات کریں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بچے کے لیے اتنی دیر؟ جی تو آپ نے فرمایا کہ میں ویژولائز کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں کہ اگر یہ مرحلہ میرے رسول کے ساتھ پیش آتا سبحان اللہ، تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ سبحان اللہ۔ سیرت طیبہ ایک تو اس کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی ہے، تعلق ہمارے ہاں ظاہر ہے وہ اس، اور دوسری یہ کہ اس کی عملی تطبیق، اپنے اوپر اس کو نافذ کرنا، اور تیسری بات پھر اس کے بعد جو آپ نے جس کے لیے میں رہنمائی لوں گا کہ ہمارے جو مسائل ہیں اس تعلق کی مضبوطی نہ ہونے کے سبب ہے، اور پھر اگر ہم اپنے مسائل پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس تعلق کو مضبوط کیا جانا ہے۔ تو اس میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، سب سے پہلے تو آیت کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ نے طے کر دی کہ ہمارے لیے بہترین گائیڈلنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہی ہے۔ دوسرا قرآن مجید نے یہ بھی طے کر دیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔
جس نے اللہ کے امر کے خلاف راستے پر چلنے کی سعی کی۔ مفسرین نے لکھا یہاں پر امر ہی سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف چلنا ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو سیرت طیبہ کے اپوزٹ اپنی زندگی بسر کرے گا اور اپوزٹ راستہ اپنائے گا تو اللہ فرماتا ہے اس کو دو میں سے ایک سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دنیا میں فتنے میں مبتلا ہو جائے گا یا پھر آخرت میں دردناک عذاب پہنچے گا۔ دنیا میں فتنہ کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں گے، زلزلے آئیں گے، ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچائیں گے، یا مختلف آفات اور مصائب آ کر بندے کو گھیر لیں گے۔ تو ایک تو قرآن نے یہ بتا دیا امت مسلمہ کے لیے یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ اس نے سیرت طیبہ سے منہ موڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کر لینا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا، حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، امت مسلمہ نے جب تک سیرت طیبہ کو مواظبت سے قائم رکھا، سبحان اللہ، آسمان بھی ان کی عزت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب سے امت مسلمہ نے سیرت طیبہ سے روح گردانی شروع کی اجتماعی سطح پر، اس وقت سے آج تک تنزلی ہی ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ امت مسلمہ کی نشت ثانیہ ہونی اسی وجہ سے حضور علیہ السلام کا فرمانا لن یصلح آخر هذه الامت الا، فرمایا کہ اس امت کا آخر اسی راستے پر چل کر اصلاح پذیر ہوگا اور صحت و دوام اختیار کرے گا جس راستے پر اس امت کے اولین طبقے نے چل کر عزت و کمال حاصل کیا تھا۔ دوسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ڈاکٹر صاحب، ہم امت بحیثیت امتی آقا کریم علیہ السلام کے اسوے کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے اندر یہ ولولہ پیدا ہو جائے کہ میں نے حضور کے راستے کے بغیر کوئی قدم اٹھانا ہی نہیں، تو ایسی سوچ ہماری کیسے بنے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری محبت حضور سے کامل ہو۔ سبحان اللہ۔ کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے جان دے دوں گا، واہ، ایسے ڈائلاگ بولتے ہیں، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا۔ گویا کہ محبوب کے اشارہ ابرو پر سب کچھ کرنے کے لیے محب تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن و سنت نے تقاضا یہ کیا ہے کہ تمہاری والہانہ انداز میں انتہا درجے کی محبت ہو جائے اللہ میرے محبوب علیہ السلام سے۔ جب تمہیں یہ محبت ہو جائے گی، سبحان اللہ، وہ اقبال نے نہیں کہا سبحان تھا اللہ، کہ جب ان کے ذہن میں آیا کہ امت مسلمہ کیوں خار ہے تو فرمایا جواب آمد نمی دانی کو دل دارند محبوب نہ دار۔ سبحان اللہ۔ ان کے پاس دل تو ہے لیکن دل کی دھڑکنوں میں میرے محبوب آباد نہیں ہے۔ اگر اپنی ہر دھڑکن میں اور اپنی دل کی اور روح کی گہرائی میں میرے محبوب کی محبت اتاریں گے تو پھر انہیں نہیں ہوگا کہ میں رات کو کیسے اٹھوں، میں اس سنت کو کیسے اپناؤں، یا یہ سنت کا فائدہ کیا ہوگا، میں سنتے رہنے دیتا ہوں، 4 سنتے غیر موقع ہیں تو کیا کروں گا پڑھ کے، اس میں کوئی پابندی تو، یہ چیزیں وہ نہیں سوچے گا۔ وہ سوچے گا کہ حضور نے کیا ہے، حضور نے فرمایا، بس بات ختم۔ اور جہاں تک حکمت کی بات ہے، آج تو سائنس بھی میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی اہمیت پر حیرت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک معروف حدیث ہے کہ رات کو سونے سے پہلے بستر کو 3 دفعہ جھاڑ لو۔ عمومی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حکمت حضور جو فرما رہے ہیں یہ ہوگی کہ بستر پر کوئی کیڑا مکوڑا نہ ہو، اور یہ شاید پرانے دور کی بات ہو جب بجلی لائٹ نہیں تھی، روشنی نہیں تو تھی، کیڑے مکوڑے آ جاتے تھے، تو اس لیے فرمایا جھاڑا جائے۔ تو ہم نے یہ سوچ کر اس سنت کو تقریباً اجتماعی طور پر چھوڑ دیا ہے۔ جی شاید ہی کسی گھر میں اس طرح جھاڑنے کی سنت باقی ہو، جو اگر کوئی ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آباد رکھے، اس کے گھر میں برکت دے۔ اس سنت کو سب اپنائیں۔ آج سائنس نے جب اس پر تحقیق کی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، اس سنت میں اتنی بڑی حکمت تھی۔ کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں 24 گھنٹے توڑ پھوڑ کا ایک عمل جاری رہتا ہے۔ جب بندہ بستر پر سوتا ہے تو اس کے جسم میں جو توڑ پھوڑ کا عمل ہوتا ہے اس پہ بہت سارے سیل ٹوٹ کر بستر پر گرتے ہیں۔ ان کو صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بستر کو 3 دفعہ جھاڑا جائے، تب وہ بستر صاف ہوتا ہے۔ اور اگر نہ جھاڑا جائے، آپ دوبارہ آ کر اس پر لیٹ گئے ہیں، تو وہ چھوٹے چھوٹے سیل جو آپ کو بالکل نظر نہیں آتے،
وہ آپ کے سونے کے بعد دوبارہ جسم میں داخل ہو کر بہت مہلک امراض کا باعث بنتے ہیں. اس لیے بستر کو کم از کم 3 دفعہ جھاڑیں تاکہ ان سیلز سے آپ محفوظ رہیں. یہ آج سائنس تحقیق کر کے کہہ رہی ہے. لیکن اسی قربان طرح جاؤں نثار جاؤں محمد عربی کے قدموں پر 14 صدیوں قبل ہمیں بتا دیا میرے غلاموں جب بستر پر سونے لگو بستر کو 3 دفعہ جھاڑ لیا کرو. مفتی صاحب لیکن یہ جتنے معمولات آپ نے بیان فرمائے، آج اگر آپ یورپ میں جائیں دیکھتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کو مسکراہٹ دیتے ہیں، اسمائل دیتے ہیں. جہاں 10 بندے ہیں کیوں خود بخود لگ جاتی ہے. جھوٹ کا تصور نہیں ہے، جی غیبت کا اور جو بددیانتی کا کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ آپ نے فرمایا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ہماری کوئی مجلس اور محفل اور کوئی تعلق ایسا ہے ہی نہیں جو جھوٹ کے بغیر مکمل ہوتا ہے، اور ہماری ہر چیز اسی پر استوار ہوتی ہے. بددیانتی کو ہم نے ایک آرٹ بنا لیا ہے. کس طرح ہم اس سارے خلجان سے نکل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ دیگر جو اقوام ہیں بنیادی طور پر وہ تنزل میں مبتلا ہوئیں اور ان کے دل میں احساس زیاں بھی رہا، اور اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے ریسرچ بھی کی، محنت بھی کی، اور اس دور میں مسلمانوں کا عروج، ترقی، وہ سارے کا سارا ان کے سامنے تھا. اس وقت ان کی جو ریسرچرز ہیں وہ متوجہ ہوئے امت مسلمہ کے اس عروج کے اسباب کی طرف. تو 2 دھاری تلوار چلی تاریخی طور پر. واہ. ایک تو یہ کہ انہوں نے ان تمام اصولوں کو ریسرچ کے بعد، پوری تحقیق کے بعد، نتیجے کے بعد سسٹم میں ایڈ کیا. میں جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں زور افراد پر تو رہا، افراد کی اصلاح کے نتیجے. یہ آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ انہوں نے یہ ساری خوبیاں سسٹم کے ذریعے اور ایتھکس اور اخلاقیات کے نام پر اپنائی. دین کو اگرچہ انہوں نے زندگی میں داخل نہیں ہونے دیا، انہوں نے داخل کیا، لیکن انہوں نے ایک سسٹم ایڈاپٹ کیا کہ جس کے اندر وہ تمام ویلیوز جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور موجود ہیں انہوں نے سسٹم میں ایڈ کر دی ہیں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو ہم یہ جانیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہے وہ ہمیں کس طرح اختیار کرنا چاہیے، اور پھر ہم کس طرح اس کو اختیار کرنے کے بعد عروج، ارتقاء، بلندی اور پیشوائی کے زینے طے کر سکتے ہیں. یہاں مختصر وقفہ ہے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ علماء کی طرف جائیں گے. قرآن واسق حیاتی، قرآن قرآن واسق حیاتی، قرآن. میں اپنے مہمانوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، مفتی محمد فاروق القادری صاحب کا، مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب کا، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان عارف بٹ صاحب. ہدیہ نعت پیش کریں گے. ان کی طرف جانے سے قبل میں آج کا قرآنی وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. سورہ کہف کا جمعے کے دن پڑھنا زمین سے آسمان تک نور پیدا کر دیتا ہے، اور 8 دن تک وہ نور برابر قائم رہتا ہے، اور یہ نور جو ہے پھر انسان کو اس کی قبر میں بھی روشنی اور راحت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ہدیہ نعت. سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے. باغے خلیل کا
تجھے اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان جان میں جانے تجلی کہوں تجھے اے جان جان میں جانے تجلی کہوں تجھے اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق